آل محمد وعجل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون مؤمنین کرام، غم کے بیان کے لیے شاید اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آج شام غریباں ہیں۔ یہ بڑی عجیب اصطلاح ہے۔ غریب تو امام حسین اس دن سے تھے جس دن مدینہ سے نکلے تھے۔ غربت تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ یہ غربت مجاہدوں کی نہیں ہے، یہ غربت آج یتیموں کی غربت ہے۔ آج غربت بیواؤں کی غربت ہے۔ کب سے انبیاء کرام علیہ السلام اس کے غم میں روتے تھے۔ روایت موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب خدا متعال سے توبہ کرنا چاہی، اللہ کے حضور فریاد کی، خدا متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء تعمیل فرمائے، ناموں کو سیکھ لیا، بیان کیا، نبی کا نام، امیر المومنین کا نام، سیدہ کونین کا نام، تمام ناموں کو لیتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے سید الشہداء کا نام لیا اور خدا سے التجا کی، خدایا اس نام میں اتنا غم کیوں ہے؟ اتنا غم کیوں ہے اس نام میں؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سید الشہداء کے غم میں موحا کیا، ماتم کیا، گویا یہ امانت چلتی رہی ہے۔ اور سید الشہداء کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں 3 شعبان کی زیارت میں کہ سلام ہو اس پر جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت پہ گریا ہوا۔ سید الشہداء کا ایک مقام،
روایت بیان کرتے ہیں، اہل تسنن کے پاس بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر، ہمارے پاس بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایک موقع پر بی بی ام سلمہ کے گھر آتے ہیں. بی بی ام سلمہ کے گھر آتے ہیں، کچھ دیر استراحت کا، آرام کا ارادہ فرماتے ہیں. بی بی سے کہتے ہیں کہ بی بی اگر کوئی آئے تو اسے کہہ دیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آئے. اللہ کے رسول کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اچانک بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ کیا حسین رو رہا ہے؟ کیا میرا حسین رو رہا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. کہا حسین آئے تھے، میں نے کہا کہ آرام کر رہے ہیں، بعد میں آئیے. وہ دوبارہ آئے، میں نے کہا، جب تیسری دفعہ میں نے کہا تو حسین رونے لگے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے سنا، بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ سب کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کا معاملہ کچھ اور. فوراً میرے پاس لے کر آؤ. بی بی ام سلمہ سید الشہداء کو لے کر آئیں، اللہ کے رسول کے پاس لائیں. اللہ کے رسول سید الشہداء کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. جب سینے سے لگاتے ہیں، بی بی دیکھتی ہیں کہ شاید سینے کے اوپر بوجھ ہوگا، مشکل ہوگی. اللہ کے رسول کو اٹھانا چاہا تو منع کیا، کہا حسین کو میرے سینے پہ رہنے دو. سید الشہداء کو اپنے سینے سے لگا کے اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، مسکرانے لگے. بی بی ام سلمہ نے عجیب منظر دیکھا، تھوڑی دیر تک مسکراتے رہے، پھر اچانک اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا. اللہ کے رسول روتے تھے تو بی بی ام سلمہ نے بھی گریہ کیا. پھر اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول رونے کا سبب کیا تھا؟ بی بی ام سلمہ کو کچھ مٹی دی اور بی بی سے کہا کہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لو، اگر یہ مٹی خون میں تبدیل ہوئی تو نشانی ہے کہ میرا حسین خطرے میں. بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اس مٹی کو ایک شیشے میں رکھ لیا. سال گزرتے چلے گئے، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے. وہ سخت لمحات گزر گئے، امیر المومنین کی شہادت بھی ہو گئی. واقعات 60 ہجرہ تک پہنچے، سید الشہداء مدینے سے رخصت ہو گئے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بی بی ام سلمہ نے اس دن کی روایت بیان کی ہے جب امام حسین مدینے سے رخصت ہوئے تھے. غم کا دن مدینہ بہت گریہ کر چکا تھا. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ امام کی خبریں ملتی رہتی تھیں. محرم کے دن آئے اور خبریں ملتی تھیں کہ حسین کربلا کی طرف، کوفہ و کربلا کی طرف گامزن ہیں. فرمایا کہ محرم کے ایام گزرتے رہے یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. فرمایا عاشور کا دن گویا ابتدا سے ہی غم کا دن تھا. فرمایا ظہر کا وقت گزر گیا، نمازیں پڑھ لی گئیں. فرمایا اضطراب کا عالم تھا، پریشانی کا عالم تھا. اس اضطراب اور پریشانی میں گویا بی بی ام سلمہ تھوڑی دیر کے لیے سوئیں. فرمایا میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو عجیب حالت میں دیکھا. گویا گریبان کھلا ہوا تھا، سر پہ عمامہ نہیں تھا، پیشانی کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، لباس کے اوپر خون نظر آتا تھا. اللہ کے رسول گریہ فرما رہے تھے اور بس ام سلمہ نے کہا، ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا. کربلا میں ندائے قد قتل الحسین گونج گئی. 2 ندائیں اس موقع کے اوپر آئی ہیں. ایک آخری ندا جو امام حسین کی تھی، رضن بقضائکا،
تسلیما لامرک لا معبود سواک، اور پھر یہ ندائے غیبی جو گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ اے ذوالجلالہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے خیمے تک آیا ہے۔ ایک عجیب منظر ہے اس وقت کا جب بیویاں ذوالجناح کے سامنے ماتم کر رہی ہیں، بچے ذوالجناح سے فریاد کر رہے ہیں۔ اب ان تمام بیویوں کو اس غم کی اطلاع ہے جو اب ہونے والا ہے۔ عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں مدینے سے روانگی کا وہ لمحہ پڑھا جب 18 جوان بیوی کے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب یہ 18 جوان بیوی کے خیمے کے سامنے پہرا دیتے تھے۔ عزیزو، اب ایک لمحہ آیا ہے جب دشمن خیموں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ نہیں معلوم تاریخ میں ان جملات کو کس طرح سے لکھا جا رہا ہے، کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کس طریقے سے اس کو بیان کر کر ایک دوسرے کو سنا سکے۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کو کیسے بتائیں کہ نبی کی آل کو مسلمانوں نے لوٹا ہے۔ امام حسین اپنے آخری لمحے تک خیموں کا دفاع کر رہے تھے۔ اب وہ خیموں کے دفاع کرنے والا چلا گیا، خیموں کے اوپر حملہ ہوا۔ سب سے پہلے اہل بیت اطہار نے تمام قیمتی چیزوں کو ان لعینوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لے لو اور چلے جاؤ۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو لوٹا۔ اس کے بعد خیموں کے اندر داخل ہوئے، خیموں کی چیزوں کو لوٹنا شروع کیا۔ عزیزو، اب میں کیسے بیان کروں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم کو بیان کرنا انتہائی سخت ہے۔ بس ایک لمحہ آیا کہ جب بیویوں کی چادریں چلنا شروع ہو گئی، لعینوں کی اتنی جرأت ہوئی، بیویوں کی چادریں چھننا شروع ہوئی۔ تمام بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں گئیں، چونکہ خیمے جلنا شروع ہو گئے۔ پس پہلے چیزیں لوٹی، پھر خیمے جلے، اور بیوی کو امید تھی کہ وہ خیمہ نہیں جلائیں گے جس میں سید سجاد بیمار ہے۔ کچھ لمحے کے بعد دیکھا ایک خیمے میں آگ لگی ہے، ایک بی بی خیمے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایک لعین کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو خیمے میں جاتے دیکھا، میں نے بی بی کو روکا کہ اس میں اتنی آگ ہے، اس میں مت جائے۔ وہ بی بی پھر بھی خیمے میں گئی، واپسی پر ایک بیمار کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ بی بی زینب پر ہمارا سلام ہو، یہ امام حسین کی محافظہ ہیں، یہ سید سجاد کی محافظہ ہیں، اب یہ قافلہ کی سالار ہیں۔ عزیزو، ایک کے بعد ایک ظلم ہے، ہر ظلم کو بیان کرنا سخت ہے۔ شہیدوں کی شہادتیں ہوئیں، پھر خیموں کا لٹنا ہوا، پھر خیموں کا جلنا ہوا۔ اب ایک آخری لمحہ اور آیا ہے، ایک عجیب لمحہ ہے، اب بچیوں کی بالیوں کی باری ہے۔ اس لمحے کو کیسے بیان کریں؟ ارے دنیا میں ایک دستور ہے، اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اسے سختیوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ امام حسین نے جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو مسلم بن عقیل کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اور بعض روایات کے مطابق کانوں میں بالیاں لٹکائی ہیں۔ میں کہوں گا اے اللہ، تو نے سید الشہداء کی یتیم بچیوں کو یہ منظر نہ دکھایا ہوتا، اب یہ بچیاں سوچتی ہوں گی اب ہم یتیم ہوئے ہیں، اب ہمارا احترام ہوگا۔ ارے شبر کا تماشا لگا۔
اس شمر نے تماشے مارے ہیں۔ عزیزو بس میں ایک جملہ اور کہوں گا، ہم نے 1400 سال کے بعد سنا ہے کہ بیوی کے رخ انور کے اوپر اس لعین نے تماشا مارا تو ہماری روح منقلب ہوئی۔ ابو الفضل کے لاشے سے پوچھو۔ بنی ہاشم کے دلیر کے شجاع کے اس مجاہد کے لاشے سے پوچھو کیا گزری ہوگی۔ اور ایک آخری جملہ اور عرض کرو اس باب میں، ارے کچھ نہ کرو، امام زمانہ کے قلب مقدس سے پوچھو۔ یہ مرحلہ بھی گزرا، بچوں کی مصیبتیں، بچوں کی مصائب۔ ایک عجیب پہلو ہے کربلا کے واقعے کا، عجیب پہلو ہے بچوں کے مصائب کو بیان کرنا، کس طرح سے مصیبتیں گزاری ہیں، اور خیموں میں آگ لگنے کے بعد بچے کس طریقے سے منتشر ہو گئے، ان جلتے خیموں سے نکل کر مقتل کی طرف گئے۔ عجیب منظر ہوگا، یہ یتیم بچے جن میں کسی کے باپ نے ابھی رخصت کیا ہے اب لاشوں کے درمیان چل رہے ہیں، ان میں کوئی اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے عزیزو، بچوں کا ذکر ہے، ایک بچے کی مظلومیت کا بیان نہ کروں تو شاید اچھا نہیں ہوگا، شاید دوپہر کی مجلس میں کہہ دیتا بہتر تھا، لیکن بیان ضروری ہے۔ ایک بیان ہے، ایک یتیم ہے امام حسن مجتبیٰ کا، ایک صغیر بچہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ جب سید الشہداء کربلا کے میدان میں زمین پر تھے اور وہ شمر لعین سید الشہداء کو شہید کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، یہ مظلوم خیمے کے دروازے سے اپنے چچا کی مظلومیت کو دیکھ لیتا ہے، یہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے، کہتا ہے میں چچا کو بچاؤں گا، نزدیک آتا ہے، یہ شمر کھڑا تھا، یہ شمر سے کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا میرے چچا کے ساتھ؟ ارے شمر اتنا لعین ہے، اپنی شمشیر نکالتا ہے، اب جو وائر کرتا ہے بچہ انجانے میں اپنے بازو آگے کر دیتا، بچے کے بازو کٹ کر امام حسین پر گرے۔ امام حسین نے دیکھا ارے میرے بھائی کا یتیم، بس ایک بار اور ہوا، حسن کا یتیم ذبح ہو گیا۔ یتیم بچوں کی مصیبتیں عجیب ہیں۔ بیویاں شام قریبہ ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا تمام بچوں کی امانت دار ہیں۔ بی بی ام کلثوم سے پوچھا، تمام بچوں کو دیکھنا شروع کیا، اگر بچے نظر نہیں آتے تھے تمام بیویوں کو جمع کر لیا، بچوں کو دیکھنے کے لیے کوشش کی۔ اب عزیزو ایک عجیب پہلو ہے، بہت عجیب پہلو ہے، میں اور آپ تو صرف بول سکتے ہیں نا، میں اور آپ تو سب سن سکتے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے شام غریبہ میں، یہ ختم ہو جائے گی، ہم لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن فاطمہ کی اولاد مٹی میں رہے گی۔ یہ مہینوں ابھی اسارت میں رہیں گے، یہ مہینوں قابلوں میں چلیں گے، اور اب ایک لمحہ آیا، بچے نظر نہیں آتے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بی بی ام کلثوم کو لیا، بہن بچوں کو دیکھنا ہے۔ اب وہ عجیب وقت آ گیا، دونوں بہنیں مقتل کی طرف گئی ہیں اپنے بھائیوں کے لاشوں کے درمیان۔ ایک موقع کے اوپر دو بچوں کو دیکھا جو زمین کے اوپر الٹے پڑے ہوئے تھے، کہا بچوں کو اٹھا کر ماؤں تک پہنچائیں، بچوں کو آواز دی، بچے اٹھے نہیں، سمجھا شاید ڈر گئے ہیں، بچوں کو ہلایا، ارے جاگے بھی نہیں، اب جو الٹا تو دیکھا سینوں پر گھوڑوں کے نشان۔
بچے ذبح ہو گئے، بچے گھوڑوں کے نیچے پامال ہو چکے۔ اب ایک عجیب لمحہ آیا، ایک اور راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے نزدیک آنے کی کوشش کی، اس نے مجھے للکارا، ارے ہم ساتھ آتے ہیں، ہمارے نزدیک مت آؤ۔ میں نے دامن کی آگ بجھائی، اس نے کہا تو نے ہمارے اوپر رحم کیا، بس مجھے نجف کی جگہ بتا، مجھے اپنے دادا سے فریاد کرنی ہے۔ بی بی ام کلثوم ایک موقع کے اوپر ایک بچی تک پہنچتی ہیں۔ عزیز و مستند روایت عرض کر رہا ہوں، علماء مراجع بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مظلومہ تک پہنچی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایک مظلومہ تک پہنچی، اس بچی کو لیا، اس بچی کو جگایا، اس نے دیکھتے ہی کہا اماں، اے میری بھوپی اماں، میری چادر نہیں ہے، کیا مجھے کوئی چادر ملے گی؟ ارے بھوپی کا بیان سننا، فرمایا صبر کرو، امو کا مسلوک، تیری بھوپی بھی تیری طرح ہے۔ وہ بی بی اولاد فاطمہ، اور بیان کیا تیری پھوپھی بھی تیری طرح ہے، شام غریبہ ہے، شام غریبہ ہے، بیویوں کو لے کر مٹی پر بیٹھی ہیں اور کربلا کا بن ہے۔ عزیزو ایک اور عجیب پہلو ہے، تمام شہید ہوتے تھے اور پھر پیاس ختم ہو جایا کرتی تھی، پھر پیاس کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ارے کوئی پوچھنے والا ہے ان یتیموں کو پانی کب ملا، ان بیویوں کو پانی کب ملا؟ ارے 3 دن کی پیاس میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اس مقتل سے اس مقتل تک، نہیں معلوم کب پانی ملا، نہیں معلوم کب آرام کا وقت آیا۔ بس ایک لمحہ آیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اب یہ محافظہ امامت بھی ہیں اور امامت کی جانشین بھی ہیں۔ اور ایک اور جملہ بولوں، اب امامت کی محافظہ اور جانشین نہیں ہے، اب یہ عباس کی بھی جانشین ہے، اب یہ علی اکبر کی بھی جانشین ہے۔ اور سب کو بٹھا دیا، بیویوں کو بٹھا دیا اور کہا بیویوں اب کچھ دیر کے لیے آرام کرو۔ ارے کہاں آرام کریں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے گویا ایک لکڑی کو اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑا اور کہا تم سب لوگ آرام کرو، زینب پہرا دے گی، میں پہرا دوں گی اور کسی کو نہیں آنے دوں گی، اب تم سب لوگ آرام کرو۔ سب بیبیاں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، گویا کوئی سوار نزدیک آ رہا ہے۔ بیوی نے للکارنا شروع کیا، بس مختصر کر دوں، بیوی اس مقام و منزلت پر ہے، علی ابن ابی طالب آئے ہیں۔ یہ بی بی جو ہر موقع پر صبر کرتی رہی، انہوں محمد کے لاشوں پہ صبر کیا، تلے زینبیہ پہ صبر کیا، خیموں کے جلنے پہ صبر کیا، اب جو بابا کو دیکھا تو گریہ جاری کر دیا، ارے بابا میری ماں کی کمائی لٹ گئی ہے۔ ماتم ہے حسین۔ عزیزو نہیں عزیزو، میں نہیں چھوڑ سکوں گا، میں نہیں چھوڑ پاؤں گا، میں بعد میں سارے سال اپنے آپ کو سرزنش کروں گا، نہیں ایک مرثیہ نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ اس وقت کو یاد کر لو، ارے اللہ نے بہتر کیا، امام حسین کی یہ مصیبت رہ جاتی۔ ارے عزیزو اس وقت کو یاد کرنا جب لاشیں زمین پر رہے، امام حسین کی یہ مصیبت عظمیٰ ہے، یہ بڑی عجیب مصیبت ہے۔ تمام لاشیں زمین پر تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، تمام خواتین مخدرات اس منظر کو دیکھ رہی تھی، لاشیں زمین پر ہیں۔ اب دشمن کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ سواروں کو تیار کیا جا رہا ہے، لاشوں کے پامال ہونے کا ارادہ ہے۔ بی بی نے عجیب منظر دیکھا، مظلومیت اہل بیت اطہار علیہم السلام، ایک عجیب منظر آیا۔ ایک قبیلہ آگے بڑھا،
اسدی آگے بڑھے، کہا فلاں اسدی تھا، ان کا لاشا پامال نہیں ہوگا، وہ پامال ہونے سے بچا لیا گیا۔ بجلی قبیلہ آگے بڑھا، اس نے کہا بجلی قبیلے کے لوگ پامال نہیں ہوں گے، سارے لاشیں ہٹا لیے گئے۔ عزیزو آخر تک آتے آتے حبشی بھی آ گئے اور کہا حبشیوں کا لاشا بھی پامال نہیں ہوگا، اب کس کا لاشا بچا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے نواسے کا، فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ کے بیٹے کا، تمہارے باپ کا، اب کرو بات حسین۔